صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین و سامعین کرام۔ پروگرام یاد الہی میں روزانہ عظیم ہستیوں کے تذکارے پاک کیے جاتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ ایسے موضوعات پر گفتگو ہوتی ہے جن سے آپ کو رہنمائی حاصل ہوتی ہے۔ آج آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ ماجدہ سیدہ آمینہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ عنہا وسلام اللہ علیہا آپ کے تذکارے پاک ہوں گے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو تمام کائنات کے سردار ہیں، تمام مخلوقات کے سردار ہیں، تمام اولین آخرین، تمام انبیاء و مرسلین علیہم الصلاۃ و تسلیم کے سردار ہیں۔ اللہ رب العزت کی مخلوق میں، تمام مخلوقات میں سب سے افضل و اعلیٰ، سب سے برتر و بالا ذات مبارکہ وہ میرے آپ کے ہم سب کے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت، رفعت اور شان کے تذکرے قرآن مجید فرقان حمید میں بھی موجود۔ خود آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بارہا تحدیث نعمت کے طور پر اپنی عظمت، رفعت اور شان کے تذکرے فرمائے۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرما دیا کہ میں اولاد آدم، تمام بنی آدم کا سردار ہوں۔ فرمایا کہ میں سب سے پہلے شفاعت کرنے والا ہوں، سب سے پہلے میری شفاعت قبول کی جائے گی۔ اسی طرح آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کل روز محشر شفاعت فرمائیں گے، اور لواء الحمد، حمد کا جو جھنڈا ہے وہ اللہ رب العزت اپنے پیارے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرمائے گا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ سبحانہ وتعالی نے وہ مقام و مرتبہ، وہ عظمت، رفعت اور شان عطا فرمائی کہ اللہ کی تمام مخلوقات میں کوئی بھی آپ کی معاذ اللہ ثم معاذ اللہ برابری کا دعویٰ کر ہی نہیں سکتا۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات، اعلیٰ و عرفہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کائنات ارضی میں تشریف لائے تو کائنات میں جو تاریکیاں تھیں وہ چھٹ گئیں، اور نور ہی نور، اجالا ہی اجالا ہو گیا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والدین کریمین طیبین طاہرین رضی اللہ عنہما کائنات کے سب سے عظیم والدین ہیں، اور کیوں نہ ہوں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کائنات کی سب سے عظیم ہستی، تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والدین اس کائنات کے سب سے عظیم والدین ہیں۔ سیدہ آمینہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ عنہا وہ عظیم ہستی ہیں، قبیلہ قریش ہی سے نسب جو ہے وہ ملتا ہے، اور پانچویں پشت میں بھی سیدہ آمینہ رضی اللہ عنہا ان کا جو سلسلہ نسب ہے وہ سیدنا عبداللہ رضی اللہ عنہ کے ہی سلسلہ نسب سے متصل ہو جاتا ہے، یعنی یہ بھی سیدنا ابراہیم و سیدنا اسماعیل علیہم السلام ہی کی اولاد میں سے ہیں، آل ابراہیم میں سے ہیں۔ سیدہ آمینہ رضی اللہ عنہا ان کے والد گرامی ہیں وہب بن عبد مناف رضی اللہ عنہما، اور مدینہ طیبہ جائے قیام ہے۔ سیدہ آمینہ رضی اللہ عنہا کا نام نامی اس میں گرامی، اس پر بھی علماء، مفسرین، محدثین نے کلام کیا۔ آمینہ کے دو معانی جو خاص طور پر بیان کیے جاتے ہیں، ایک امن والی اور دوسرا ایمان والی۔ امن اور ایمان، اور حقیقت یہ ہے کہ سیدہ آمینہ رضی اللہ عنہا خود بھی امن اور ایمان والی ہیں، اور جو ہستی آپ کے بطن اطہر سے جن کی ولادت باسعادت ہوئی وہ بھی امن والے بھی ہیں، ایمان والے بھی ہیں، حتیٰ کہ ساری کائنات کو امن عطا فرمانے والے، ایمان عطا فرمانے والے میرے آپ کے ہم سب کے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو نام نامی اس میں گرامی سے بھی پتہ چل رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے
نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ ماجدہ کو کتنا بڑا مقام و مرتبہ عطا فرمایا ہے۔ اسی طرح سیدنا عبداللہ رضی اللہ عنہ جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد گرامی ہیں، ان کے نام اس میں گرامی میں بھی یہ ان کی شان ہے کہ عبداللہ، اللہ کا بندہ، یہ اس میں گرامی کا معنی ہے۔ تو دونوں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والدین کریمین طیبین طاہرین رضی اللہ عنہما، یہ بڑی عظمت، رفعت اور شان والی ہستیاں ہیں۔ سیدنا عبداللہ رضی اللہ عنہ، اللہ تعالیٰ نے ان کی پیشانی میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نور مبارکہ رکھا، اور پھر وہی نور مبارکہ جو پاک پشتوں سے، پاک اسلاب سے، پاک رحموں میں منتقل ہوتا آ رہا تھا، الذی یراک حین تقوم وتقلبک فی الساجدین، جس کا ذکر اللہ رب العزت نے بھی فرما دیا کہ آپ کے اس نور کو، اللہ فرماتا ہے جب آپ اللہ کی بارگاہ میں قیام کرتے ہیں، اللہ وہ بھی دیکھ رہا ہے، اور آپ کے نور کو جو ساجدین میں منتقل ہو رہا ہے اس کو بھی اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے۔ تو اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تمام آباء و اجداد وہ ساجدین میں شامل تھے، اللہ کی عبادت کرنے والے تھے، موحد تھے، توحید پرست تھے، وہ ایک اللہ وحدہ لا شریک پر ایمان لانے والے تھے۔ تو یوں پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تمام آباء و اجداد جو ہیں یہ اسلام پر تھے، اللہ پر ایمان لانے والے تھے، یعنی مومن تھے، مسلم تھے، موحد تھے۔ اور آل ابراہیم کی جب ہم خاص طور پر بات کرتے ہیں تو یہ دونوں ہستیاں، یعنی آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والدین کریمین، یہ آل ابراہیم میں شامل ہیں۔ اور آل ابراہیم وہ کہ جن پر ہم آل ابراہیم پر نماز میں درود بھی پڑھتے ہیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم۔ اور صرف ہم نہیں پڑھ رہے بلکہ ہم اس درود کا ذکر کر رہے ہیں جو اللہ کی طرف سے آل ابراہیم پر بھیجا گیا، کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم۔ اسی طرح اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم۔ اور پھر جب ہم سلام پڑھتے ہیں نماز میں، السلام علینا، ہم پر بھی سلام ہو، وعلی عباد اللہ الصالحین، اور اللہ کے نیک بندوں پر بھی سلام ہو۔ تو عباد اللہ الصالحین میں سب سے پہلے تو انبیاء کرام علیہ السلام ہیں، پھر انبیاء کرام علیہ السلام سے نسبت رکھنے والی تمام ہستیاں ہیں، اور سب سے بڑھ کر عباد اللہ الصالحین، اللہ کے صالح بندوں میں سے کون ہیں اور صالحین کے سردار کون ہیں؟ وہ میرے آپ کے ہم سب کے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ اور صالحین سے نسبت رکھنے والی، سب سے قریبی نسبت رکھنے والی ہستیاں کون ہیں؟ وہ سیدنا، صالحین کے سردار آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور صالحین کے سردار کے والدین کریمین طیبین طاہرین، وہ سیدنا عبداللہ اور سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہما ورضی اللہ عنہما۔ تو ہم تو ان عظیم ہستیوں کی بارگاہ میں نماز میں سلام بھی عرض کر رہے ہوتے ہیں، درود بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ اس درود اور اس سلام کے بغیر تو نماز بھی مکمل نہیں ہوتی، کامل نہیں ہوتی، تکمیل تک نہیں پہنچتی۔ تو نماز مکمل اور کامل ہی تب ہوتی ہے، نماز ادا ہی تب ہوتی ہے جب ہم ان عظیم ہستیوں پر درود و سلام کے نذرانے ان کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں۔ کیسی عظمت، کیسی شان اللہ سبحانہ وتعالی نے ان عظیم ہستیوں کو عطا فرما دی۔ سیدنا عبداللہ رضی اللہ عنہ کی پیشانی مبارکہ میں وہ نور محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چمکتا تھا۔ کئی خواتین نے کہا، عرض کیا، بات کی کہ آپ ہم سے عقد فرما لیں، تو نور محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو چمکتا ہوا دیکھتی تو آپ یہی فرماتے کہ جیسے میرے بابا جان سیدنا عبد المطلب رضی اللہ عنہ فرمائیں گے ویسا ہی ہوگا۔ تو مختصر ایک واقعہ میں عرض کر دوں۔ سیدنا عبداللہ رضی اللہ عنہ شکار کے لیے جاتے ہیں تو یہود، چونکہ انہوں نے اپنی کتابوں میں پڑھ رکھا تھا
نشانیاں پڑھ رکھی تھیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد گرامی کے بارے میں بھی، وہ نشانیاں دیکھی، انہیں پتہ چل گیا کہ یہ نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد گرامی ہیں۔ تو اپنی دانست میں وہ یہ سمجھتے تھے کہ معاذ اللہ ہم انہیں شہید کر دیں گے تو پھر خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کائنات میں تشریف نہیں لائیں گے۔ انہوں نے اپنی طرف سے حملہ کیا سیدنا عبداللہ رضی اللہ عنہ پر، اور یہ سارا معاملہ، یہ واقعہ سیدنا وہب بن عبد مناف وہ دیکھ رہے تھے۔ حملہ کیا تو اسی موقع پر آسمان سے فرشتے نازل ہوئے، نورانی سفید لباسوں میں ملبوس۔ انہوں نے ان یہودیوں پر وار کیے۔ ان فرشتوں نے اللہ کی طرف سے جو خاص مخلوق نازل کی گئی، جو اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد گرامی کی حفاظت کے لیے تھی، تو اس سارے واقعے کو سیدنا عبداللہ رضی اللہ عنہ محفوظ و مامون رہے۔ سیدنا وہب بن عبد مناف دیکھ رہے تھے، انہوں نے دیکھا تو انہیں پتہ چل گیا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انہیں خاص مقام و مرتبہ حاصل ہے۔ تو پھر انہوں نے اپنی صاحبزادی سیدہ آمینہ رضی اللہ عنہ، ان کا رشتہ سیدنا عبداللہ کے لیے سیدنا عبد المطلب رضی اللہ عنہ کے سامنے رکھا، پیش کیا۔ سیدنا عبد المطلب رضی اللہ عنہ بھی اسی طرح کی عظیم سعادت مند بہو چاہتے تھے جیسی سیدہ آمینہ رضی اللہ عنہ تھیں۔ یوں سیدنا عبداللہ اور سیدہ آمینہ رضی اللہ عنہ کا عقد ہوا، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ نور مبارکہ جو پیشانی میں چمکتا تھا، وہ سیدنا عبداللہ رضی اللہ عنہ کی صلب اطہر سے، پشت مبارکہ سے سیدہ آمینہ رضی اللہ عنہ کے رحم مبارکہ میں، بطن اطہر میں منتقل ہو گیا۔ پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی۔ کائنات میں وہ ہستی جلوہ گر ہو گئیں کہ جن کی وجہ سے، جن کے باعث، جن کے صدقے اور تصدق اور وسیلے سے اس کائنات کو تخلیق فرمایا گیا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی والدہ ماجدہ سیدہ آمینہ رضی اللہ عنہ کا دودھ نوش فرمایا۔ سیدہ آمینہ رضی اللہ عنہ نے حمل کے دوران جو واقعات پیش آئے وہ بھی بیان فرمائے، اور پھر ولادت مبارکہ پر جو واقعات پیش آئے وہ بھی بیان فرمائے۔ وہ بشارات اور وہ انبیاء کرام علیہ السلام کا تشریف لانا، عظیم ہستیوں کا تشریف لانا، مبارک بادیں دینا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقام و مرتبے کے حوالے سے بتا دینا، حتیٰ کہ نام نامی اس میں گرامی بتا دینا، یہ ساری خوشخبریاں سیدہ آمینہ رضی اللہ عنہ کو ملیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسم مبارک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رکھا گیا۔ محمد کا معنی جس کی سب سے زیادہ تعریف کی گئی، سب سے زیادہ تعریف کیا گیا، اور کیوں نہ اللہ رب العزت نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف فرمائی ہے، تو کیا کوئی اللہ سے بھی بڑھ کر اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف بیان کر سکتا؟ نہیں بیان کر سکتا۔ سب سے زیادہ تعریف جس کی گئی جن ہستی کی، وہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ سیدہ آمینہ رضی اللہ عنہ کا دودھ بھی نوش فرمایا کہ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے۔ ابتدائی ایام بھی اپنی والدہ ماجدہ کے آغوش مبارکہ میں گزارے۔ پھر سیدہ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہ، ان کے پاس 4 سال کا، کم و بیش 4 سال کا عرصہ جو ہے یہ گزرا۔ پھر اپنی والدہ ماجدہ سیدہ آمینہ رضی اللہ عنہ وسلام اللہ علیہ کے پاس آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس لائے گئے۔ کم و بیش 1 سے 2 سال دوبارہ یہ عرصہ جو ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے بچپن کا یہ اپنی والدہ ماجدہ کے پاس انہی کے آغوش میں رہے۔ اور پھر سیدہ آمینہ رضی اللہ عنہ جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارکہ تقریباً 6 برس ہے، اپنے میکے مدینہ طیبہ تشریف لے جاتی ہیں، اور چونکہ وہیں پر سیدنا عبداللہ رضی اللہ عنہ جو سفر شام پر تشریف لے گئے تھے اور واپسی پر مدینہ طیبہ میں ٹھہرے اور بیمار ہوئے، اسی بیماری کے باعث وصال ہوا، مدینہ طیبہ میں ہی ان کی تدفین کی گئی، مزار مبارکہ، قبر مبارکہ موجود۔ تو اپنے شوہر گرامی
قبر مبارکہ جو ہے اس کی زیارت کے لیے بھی آپ تشریف لے گئی تھیں. وہاں سے واپسی ہو رہی ہے مکہ مکرمہ اور مدینہ طیبہ کے درمیان مقام ابوا شریف بھی جسے بولتے ہیں. وہاں پر سیدہ آمینہ رضی اللہ عنہا کی طبیعت جو ہے وہ حلالت طبعی کے باعث آپ بیمار ہوئیں، صحت جو ہے وہ گر گئی. تو وہیں پر سیدہ آمینہ رضی اللہ عنہا کا وصال ہوا. سیدہ ام ایمن برکت، جن کا نام برکت ہے رضی اللہ عنہا، جو سیدنا عبداللہ رضی اللہ عنہا کی کنیز تھیں، اور پھر آگے سیدہ آمینہ رضی اللہ عنہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئیں، وہ بھی موجود ہیں. آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 5-6 برس کی عمر آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کیفیت مبارکہ کیسی ہوگی ہم صرف تصور ہی کر سکتے ہیں، لفظوں میں ہم بیان ہی نہیں کر سکتے. والدہ ماجدہ نے آپ کو بوسے دیے ہوں گے، اور پھر سیدہ ام ایمن رضی اللہ عنہ واقعات کا ذکر کرتی ہیں کہ جب وہ اس کائنات سے، اس دنیا سے پردہ فرمانے لگیں سیدہ آمینہ رضی اللہ عنہ، تو فرما دیا تھا کہ میرے یہ شاہزادے سے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کائنات میں عظیم ترین ہستی ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں تمام سعادتوں سے نوازے گا، جن کی بشارت، جن کی خوشخبری سیدہ آمینہ رضی اللہ عنہ کو دوران حمل بھی عطا کی گئی. غیب سے بھی ندا آتی، انبیاء کرام علیہ السلام بھی خوشخبریاں دیتے گئے. تو یوں سیدہ آمینہ رضی اللہ عنہ نے بتا دیا، اس وقت ہی بتا دیا کہ میرے جو لخت جگر ہیں یہ کائنات کے سردار ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑی عظمتوں سے نوازا ہے، اور ان عظمتوں کا ظہور جو ہے وہ قریب ہوگا. اور پھر کائنات نے دیکھا، عالم اسلام، عالم انسانیت نے دیکھا، تاریخ انسانی نے، بلکہ ساری کائنات نے دیکھا کہ اللہ رب العزت نے پھر کیسے ان عظمتوں، رفعتوں، سعادتوں، ان شانوں کا ظہور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا. خاتم النبیین، خاتم المرسلین ٹھہرے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو خصائص و خصائل، جو معجزات، جو اعجازات، کمالات، اوصاف عطا فرمائے، وہ اللہ کی تمام مخلوقات میں کسی اور کو حاصل نہ ہوئے. اللہ نے اپنے پیارے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کمالات سے نوازا. یہ کائنات کی سب سے عظیم ہستی، میرے آپ کے ہم سب کے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ ماجدہ سیدہ آمینہ رضی اللہ عنہا، کہ آپ ان عظمتوں، رفعتوں اور شانوں کا ذکر سیدہ ام ایمن رضی اللہ عنہا سے فرما رہی ہیں، اپنے شاہزادے لخت جگر میرے آپ کے ہم سب کے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ارشاد فرما رہی ہیں. اور پھر یوں جان آفرین کے سپرد کر دی. آج بھی ابوا شریف میں آپ کی قبر مبارکہ وہ موجود، اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا نزول ہو رہا ہے. اور کئی خوش بخت ایسے لوگ ہیں جو اس کائنات کی عظیم ماں ان کے قدموں میں حاضر ہوتے ہیں، وہاں پر حاضری دیتے ہیں، ان کے وسیلے سے اللہ کی بارگاہ میں دعا بھی مانگتے ہیں، اور ان فیوز و برکات اور رحمتوں سے وافر حصہ پاتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والدین کریمین طیبین طاہرین پر جن کا نزول فرمایا اور نزول ہو رہا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے خانوادے بالخصوص والدین کریمین طیبین طاہرین سے بھی دلی محبت، عقیدت کی توفیق عطا فرمائے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى ناظرین سامعین، سیدہ آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ ماجدہ. آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر اپنی والدہ ماجدہ کو یاد کر کے رویا کرتے، اور یوں بھی ارشاد فرمایا، حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کہ اگر میں نماز ادا کر رہا ہوتا، عشاء کی نماز کا بھی ذکر ملتا ہے، اور میری والدہ ماجدہ سیدہ آمینہ رضی اللہ عنہ مجھے پکارتی اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو فرمایا کہ میں نماز چھوڑ دیتا، اپنی والدہ ماجدہ
کے حکم کی طرف دوڑ پڑتا۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ ماجدہ کی عظمت، رفعت اور شان، جس کا خود آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اظہار فرما رہے ہیں، اور ماں کو مقام و مرتبہ بھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہی عطا فرمایا۔ کائنات کی سب سے عظیم ماں سیدہ آمنہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا ہی ہیں کہ جن کے صدقے سے تمام ماؤں کو یہ مقام ملا کہ ان کے قدموں کے نیچے اللہ رب العزت نے جنت رکھ دی۔ یعنی ماں کی خدمت کا صلہ جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے جنت کی صورت میں عطا فرمایا جائے گا۔ تو یوں سیدہ آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا کا مقام و مرتبہ حقیقت میں بہت عرفہ و اعلیٰ ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ ماجدہ ہونا یہ بہت بڑا شرف ہے، بہت بڑا اعزاز ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سیدہ آمینہ رضی اللہ عنہا کو عطا فرمایا۔ بس آخر میں دعا یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ماؤں کے ساتھ بہتر سلوک، ان کی خدمت، ان کے ساتھ محبت کا رویہ اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، اور بالخصوص آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ ماجدہ کہ جن کے صدقے سے تمام ماؤں کو عظمت، رفعت اور شان ملی، ان کے ساتھ محبت، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت کی وجہ سے یہ محبت ہے، وہ محبت ہمیں عطا فرمائے، اور ان کے وسیلے سے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ہمیں عزت و شرف اللہ تعالیٰ عطا فرمائے۔ اور یہ وہ عظیم ہستیاں کہ جن کا وسیلہ اللہ کی بارگاہ میں بھی قبول ہے، اور اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ان عظیم ہستیوں کا وسیلہ یہ بہت باریاب ہے، بہت بندہ مومن کے لیے نفع مند ہے۔ بس اللہ تعالیٰ ان معروضات پر ہمیں عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ جی ناظرین و سامعین، پروگرام یاد الہی کا وقت ختم ہو جاتا ہے۔ انشاءاللہ کل صبح دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی۔ پروگرام یاد الہی میں اپنے میزبان محمد لقمان رضا اور ہماری ٹیم کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا